صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ابھی میں قرآن والا چینل یوٹیوب پہ جو ہے اس پہ میں لائیو گیا تھا۔ خاص کر یہ ویڈیو میں قرآن والا چینل ابھی جو آپ کے سامنے لوگو بھی لگی ہے اس کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ مجھے کچھ سوالات انہوں نے پوچھے، میں نے پہلے کچھ سوالات پوچھے کیونکہ ان لوگوں نے یہ لائیو تقریباً 53 منٹس تک جاری رکھی تھی۔ میں آ گیا لائیو میں، انہوں نے مجھے جب لائیو میں لیا تو اس سے پہلے وہ لوگ مومنوں کے بارے میں، مسلمان مومن جو تھے ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ مومن جو ہے بدو ہم سمجھتے ہیں ان کو۔ ایک تو یہ بات ان لوگوں نے کی، دوسری بات تنقید کی۔ دہلی میں جو جامع مسجد میں جمعے کی نماز ہوئی تو اس نماز میں مسجد سے باہر سڑکوں پر صفیں بنی، تو ان صفوں کو ان لوگوں نے ابھی تنقید کا نشانہ بنایا اور عجیب سی باتیں اسلام کے حوالے سے کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ تو میں مجبور ہو گیا کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر لوں، خاص کر اس قرآن والے چینل کے لیے۔ قرآن والا چینل جو ہے جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنی بھی فارورڈ کرنے والے لوگ ہیں میسیجز، وہ میرا میسیج فارورڈ کرے، شیئر کرے، تاکہ اس قرآن والے کو سمجھ میں آ جائے یہ قرآن والا نام جو لکھا ہے اس بندے نے، یہ بندہ بیسیکلی کافر ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں دین اسلام پہ یا مسلمانوں پہ، تو اس کا کوئی بھی تک بنتا ہی نہیں، کیونکہ ایک تو یہ لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں، دوسرا ایک غلط کنسپٹ فتنہ پھیلا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جو باتیں ان سے ہوئی میں ذرا ان باتوں میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو مقدم کیا تھا دنیا پہ یا نہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن سے ثابت کرو، تو میں نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص کا ذکر کیا کہ ابھی سورہ اخلاص کو ڈسکس کر لیں گے، اس میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا، میں پروف کر لوں گا، ثابت کر لوں گا۔ تو اس میں کیا ہوا، جب سورہ اخلاص کا نام لیا میں نے، تو ایک عورت بھی تھی اس لائیو میں، جیا نام تھا یا پتہ نہیں دیا نام تھا اس کا، اس نے اچانک کہا کہ سب سے چھوٹی صورت کیوں آپ بتا رہے ہو، کوئی بڑی سی چیز بتا دو، نعوذ باللہ۔ اس طرح الفاظ اس نے بہت بے ادبی کی بات کی اس نے۔ تو میں نے کہا اس کا جواب میں اسے دے رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بلاک کیا واپس۔ یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ یہ لوگ پھر بات سنتے نہیں ہیں مسلمانوں پہ۔ یہی تو ان کی غلاظت ہے، یہی تو ان کی بغیرتی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں پہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، مسلمانوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن جب مجھ جیسا کمزور مسلمان بھی آ جاتا ہے تو یہ لوگ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ ہم لوگوں سے بات کریں، ہم لوگوں کا جواب سنیں اور ہم لوگوں کی تھوڑی وضاحت سنیں۔ یہ لوگ انتہائی بغیرت ہے۔ پھر بھی میں اس ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب سورہ اخلاص کی بات میں نے کی تو سورہ اخلاص جو ہے وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس بات کو ان کافروں کو، ہندوؤں کو خاص کر جاننا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں، یہ جتنی بھی تنقید آپ لوگ یہ ایکس مسلم یا ہندو وغیرہ دین اسلام پہ کرتے ہو، تو تم لوگ تو اپنی ہی دین کو چھوڑ چکے ہو، اسلام کے پیچھے پڑے ہو، اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور آپ لوگ یہ بات اندازہ نہیں لگاتے کہ جو بت پتھر کے بنے ہیں ان بتوں کا آپ لوگ سجدہ کرتے ہو اس کو، اور تم لوگ سرے سے حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دنیا کی لذتوں کی بات کر رہے ہو۔ قرآن والے جو نام لکھا ہے اس نے قرآن والا، اور یہ بندہ ہے کافر، ان لوگوں کو جان لو میرے بھائیو۔ یہ لوگ ہم سائبر مسلم سے خوف کے مارے بات ہی نہیں کر سکتے، ہم ان کو کھلا چیلنج دیتے ہیں، میں قرآن والے سن لو، جو بندے ہو تم کافر، یہ بات سن لو، میں خود شیداوا چاہوں، میں سائبر مسلم ہوں، میں آپ تو کیا، تم تو کیا سوشل میڈیا پہ چھوٹے سے بکواسی آئے ہو، اپنے لیے ریٹنگ بنا رہے ہو، اپنی ارننگ کر رہے ہو، اور کوئی بھی نہ تو جرت ہے تم لوگوں میں، نہ کوئی غیرت ہے، اور ایمان تو ہے ہی نہیں تم لوگوں میں۔ تم لوگ اس دنیا میں صرف جو مہلت اللہ نے تم لوگوں کو دی ہے، اس مہلت کو خدا را ہم تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس مہلت کو استعمال کرو، دین اسلام
قرآن مجید اس کو سمجھو اور اپنی آخرت کو بہتر بناؤ۔ یہ دنیا تو تم لوگ کیا پیشاب پیتے ہو جانوروں کی، کیا گائے کو اپنی ماں کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا گندگی پھیلاتے ہو، اور کہتے ہو اپنے آپ کو تم لوگ، یار تم ہندو لوگ تزکیہ نفس کی بات کرتے ہو۔ ارے ابھی پہلے اپنے بدن کو تو پاک کرو۔ تم لوگ تو اتنے غلیظ، اتنے ناپاک لوگ ہو، ایک تو پیشاب پیتے ہو، دوسرا وہ پرشاد جو بناتے ہو گوبر سے، تو تم لوگ کیا تزکیہ نفس، تم لوگ کیا جانو۔ تزکیہ نفس کی اگر ہم بات کرتے ہیں مسلمان، تو ہم الحمدللہ وضو ہم دن میں 5 بار کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہم باوضو رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تم لوگ تو انتہائی گھٹیا لوگ ہو، اور اٹھتے ہو پھر مسلمانوں پہ تنقیدیں کرتے ہو۔ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا غلبہ آئے گا تم لوگوں پہ؟ مسلمانوں کا ایسا غلبہ تم لوگوں پہ آئے گا اور آنے والا ہے، اور تقریباً قریب ہے وہ انشاءاللہ، کیونکہ تم لوگ حدود پار کر رہے ہو۔ تم لوگ مسلمانوں کی احساسات سے کھیل رہے ہو، تم لوگ مسلمانوں کے رسول کو نہیں چھوڑ رہے، تم گستاخیاں کرتے ہو، تم بے حرمتیاں کرتے ہو، فتنہ پھیلاتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، توہین کرتے ہو۔ کس طرح تم لوگوں کو مسلمان چھوڑیں گے؟ یہ آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ آپ کی اتنی جرت ہو آپ میں، اے ہندو بات سنو، تم مجھے جان لو، شیدا بچہ کو جان لو، تم لوگوں کے جتنے بھی پنڈت ہیں لے آؤ سامنے، مجھ سے بات کراؤ۔ میں سادہ مسلمان ہوں، سادہ کلمہ گو انسان ہوں، مجھے پتہ ہے تم لوگوں کا دین ہے ہی غلط، تم لوگوں کا دین تو ہے ہی نہیں، تم لوگ تو پتھر کے پجاری ہو۔ میں تم لوگوں کو توڑی تاریخ دکھاتا ہوں، توڑی تاریخ تم لوگوں کو دہرانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو جب ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تو کیا کوئی ایک بت نکلا بتوں کو بچانے کے لیے؟ نہیں، پتھر کے بت تھے اور ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم شیوا کے پجاریوں، اے شیوا کے گمراہ پجاریوں، پتھر کے پوجنے والوں، مجھے یہ بات بتاؤ، جب بغیر جنگ کے ہمیں فتح نصیب ہوئی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوئی، کس بات پہ ہوئی؟ اسی بات پہ ہوئی کہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان تھا، کافروں کا ایمان نہیں تھا، تو بھاگ گئے، کچھ سرنڈر ہو گئے۔ پھر بھی کیا ہوا؟ ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے کافرو خبیثو تم لوگوں کو معاف کیا، پھر بھی آپ لوگ لگے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اس نے بھی بت توڑے، جو خانہ کعبہ میں پڑے تھے وہ بت گرا دیے، توڑ دیے۔ کیا بگاڑا تم لوگوں نے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا البتگین سبکتگین کا پوتا بیٹا محمود غزنوی جب غزنی سے آیا، تو تم لوگوں کا سومنات توڑ نہیں دیا، جو ہوا میں اس طرح لٹکا ہوا تھا، اور جو جادو اور جو دکھاوی کی چیزیں آپ بات کر رہے ہو مسلمانوں کے حوالے سے، تو کیا وہ بت ہم محمود غزنوی نے گرایا نہیں تھا؟ تم لوگ سدھرتے نہیں ہو، تم لوگوں میں عقل ہی نہیں آتی، تم لوگوں میں سرے سے انسانیت ہی نہیں ہے، تم لوگ لگے ہو تو اپنی گمراہی کے بل بوتے لگے ہو، اور یاد رکھو یہی گمراہی تم لوگوں کو جہنم کے گڑھوں میں پھینکے گا۔ تم ماننے والے نہیں ہو، لیکن یاد رکھو، میں تمہیں دھمکی میں نہیں دے رہا، یہ دھمکی تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ کافروں کا انجام ہے ہی برا۔ تم لوگ سرکش کیوں بن جاتے ہو؟ تم لوگ خالق مہربان جو ہم سب انسانوں کا خالق ہے، تم لوگ اس سے بھی لڑائی جھگڑے کا سوچتے ہو، تم لوگ اس سے بھی اعلان جنگ کرتے ہو، تم لوگ ایک رب اس کو چھوڑ کر پتہ نہیں 330 ملین بت، جو اتنے بت، بڑے بت، چھوٹے بت، یہ کیا کیا بکواس بنایا ہے۔ سچ میں بتاؤں تو بکواس کرتے ہو ہندوؤں، بکواس کرتے ہو، سدھر جاؤ۔ یہ جو بکواسیں تم لوگ کرتے ہو، یہی تم لوگوں کے عذاب کا وبال بنے گا۔ اور اس بات پہ شکر کرو، لا اکراہ فی الدین، اگر دین میں زبردستی ہوتی تو واللہ آج تم لوگوں پر 1000 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوتا۔ تم لوگ اتنے نہیں ہو، وہ ہم بولتے ہیں نا، تم لوگوں کی مثال اون کی طرح ہے، اس طرح اڑ جاؤ گے،
کچھ بھی نہیں ہو تم لوگ. مسلمانوں کے ایمان کا مقابلہ تم لوگوں کے باپ داداؤں نے نہیں کیا تھا، تم لوگ کیا کرو گے؟ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ اور معافی مانگو. جو قرآن والا ہے، چینل چلاتا ہے ایکس مسلم ساحل ایڈم سیکر، میرا پیغام سب تک پہنچا دو کہ سدھر جاؤ، نہیں تو ہم آ رہے ہیں. یاد رکھو، تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو ہم آ رہے ہیں تم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑنے کے لیے. حرامیوں.